إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. معزز حاضرین، حضرات و خواتین، اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جو مختلف موسموں کے درمیان میں بندے مومن کی جو ہے مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے۔ ماہ محرم کی شرعی حیثیت اور فضیلت کیا ہے یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ معزز حاضرین، گزشتہ ویڈیو کلپ میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، لہٰذا اس کی حرمت کا پورا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہا کہ تم جو ہے ان حرمت والے دنوں میں اپنے نفس پر ظلم مت کرو۔ علامہ ابن کثیر نے قتادہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، کہا دوسرے دنوں کی بنسبت ان دنوں میں معصیت، گناہ وغیرہ جو ہوتا ہے، فساد جو ہوتا ہے، وہ دوسرے دنوں کے مد مقابل میں زیادہ اجر و ثواب کے بجائے مکمل طور پر وہ بندے کے لیے جو ہے تکلیف دہ چیز بھی بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو سزائیں عام وقت میں سنائی گئی ہیں اس سے ہٹ کر حرمت والے دنوں میں اس کی حرمت کو پامال کرنا یہ جو ہے بندے مومن کی شان نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیتوں میں کہا یہ لوگ جو ہے مہینوں کی ہیرا پھیری کرتے تھے، آگے پیچھے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادۃ فی الکفر کہہ کر یہ بتایا کہ یہ چیز کفر تک بھی لے جا سکتی ہے۔ معزز حاضرین، ماہ محرم کی شرعی حیثیت سے متعلق یہ چیز بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے عاشوراء، اور اسی طریقے سے اس مہینے کی شرعی حیثیت کے لیے، فضیلت کے لیے کہنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے اپنی طرف منسوب کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، حالانکہ پورے مہینوں کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن محرم کی نسبت اللہ کی طرف کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ مہینہ قابل احترام ہے، دوسرے مہینوں کی طرح اس کو سمجھنا نہیں چاہیے، بلکہ علامہ رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اضافت تشریف کے لیے ہے، چنانچہ ہمیں جو ہے مکمل طور پر اس مہینے کی حرمت کا خیال کرنا چاہیے۔ اس مہینے کی شرعی حیثیت کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کا پیدا کردہ مہینہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھنا جو ہے افضل ہے تو وہ جو ہے کوسا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے۔ یہاں ایک اشکال پیدا بھی ہوا، ہم اس کو اشکال ذکر کر کے اس کا جواب بھی ہم دینا چاہیں گے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ماہ شعبان میں زیادہ روزہ رکھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی اتنی پابندی سے روزہ رکھتے کہ صحابہ کرام یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے شاید اللہ کے نبی تسلسل سے رکھیں گے، چھوڑے تو اتنا چھوڑتے کہ اللہ کے نبی روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا شعبان میں روزے رکھتے تھے، پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ رمضان کے بعد اگر کوئی افضل مہینہ ہے نفل روزوں کے لیے تو وہ جو ہے مہینہ محرم کا ہے؟ اس تعلق سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی توجیہ کی اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں نعوذ باللہ تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں لعلہ لم يعلم فضل المحرم الا فی آخر الحیات، کہتے ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم کی فضیلت اپنے زندگی کی آخری عمر میں معلوم ہوئی، شاید اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا۔ اور ایک توجیہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچتے ہی محرم کے روزہ رکھنے کا جو ہے موقع نہیں ملا، اس موقع نہ ملنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کہا تھا۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی لگاتار دفاعی جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، غزوہ بدر پیش آئی، احد پیش آئی، اور اس کے بعد خندق، ایسے ہوتے ہوتے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی دور کے مدنی دور کے آخری حصے میں جو ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت پڑی۔ تو اللہ کے نبی جنگوں میں مشغول تھے یا سفر تھا، یا اسی وجہ سے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور کے آخری حصے میں اس پر توجہ دیا۔
محرم کی شرعی حجت کے بارے میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ اس میں حق و باطل کی جنگ ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حق کو جو ہے مکمل طور پر کامیابی دی اور باطل کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یا اخ سے مراد اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ تو بہرحال ماہ محرم کی شرعی حجت اور فضیلتیں صحیح احادیث میں جو آئی ہے وہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جتنی غیر ثابت غیر مستند جو چیزیں ان تمام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ محرم کی شرعی حجت اور فضیلت ہے اس کو جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔